ہم آج کی اس ویڈیو میں شارٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں نشے سے عادی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کو صاف پاک کیسے کیا جائے، ہم اس میں کچھ ٹپس بتائیں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہمارا گھر میں کوئی ممبر ایسا جو ہے نشہ کا عادی مطلب نشہ کرنا شروع ہو چکا ہے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر تو بنے ہوئے، لیکن کوئی ایسا ماہر جو ڈاکٹرز ہوں یا کوئی ایسا جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ ہمارا جو عدلیہ ہے بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے، سخت سزائیں دینی ہوگی، تبھی ہم پاکستان میں ہر نوجوان کو نشے سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کی کاشت کو روکا جا سکے، پھر جو ہے وہ اس کے مینوفیکچرنگ جس طرح یہ بنائی جاتی ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے، سیل پہ چیک ہونا چاہیے کہاں کہاں یہ سپلائی ہو رہی ہیں، کیسے کیسے سپلائی ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں جو یہ ادارے ہیں ان کو بہت وہ اپنی گرپ اسٹرانگ کرنی پڑے گی ان کو، کہ جس طرح بھی جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے، جیسے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، وہاں پہ اویئرنیس سیشنز دے کے بچوں کو بتا کے کہ آپ نے ڈرگ سے دور رہنا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں یا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیو لائف ڈیجیٹل کو آپ اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہم سے کامنٹس باکس میں یہ پوچھ رہے تھے کہ نیو لائف ڈیجیٹل ہے کیا؟ نشے سے پاک پاکستان کو بنانے کا جو ایک مقصد ہے، جو ایک مشن ہے، وہ ہم نے شروع کر لیا ہے۔ اس میں ہم کیا کچھ کریں گے، ہم آج کی اس ویڈیو میں شارٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں نشے سے عادی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کو صاف پاک کیسے کیا جائے، ہم اس میں کچھ ٹپس بتائیں گے، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے تاکہ آپ یا آپ کا پیارا ذہنی، جسمانی یا کسی نشے کا عادی ہو چکا ہے، اور آئس جیسے آج کل، کیونکہ ہم جب بھی نشے کے ذکر کرتے ہیں تو آئس ہمیں نمبر 1 نشہ ایک ایسا نظر آتا ہے، ایسا ڈرگز ہے جو نہ صرف انسان کو اندر سے دیمک کی طرح ختم کر رہا ہے بلکہ وہ پورے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، معاشرے کو تباہ کر رہا ہے۔ بلکہ اگر ہم اس ٹاپک پہ چلے گئے تو یہ ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہمارا گھر میں کوئی ممبر ایسا جو ہے نشہ کا عادی مطلب نشہ کرنا شروع ہو چکا ہے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے۔ ریہیبلیٹیشن سینٹر تو بنے ہوئے، لیکن کوئی ایسا ماہر جو ڈاکٹرز ہوں یا کوئی ایسا جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہوں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ میرے ساتھ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے جو ماہر ہیں کفایت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، انہی سے پوچھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں معاشرے میں، اگر کسی کا پیارا کوئی گھر میں نشے کا عادی ہو چکا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، یا معاشرے سے اس کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ جی نعیم صاحب۔ ہم جیسے کہ آپ نے سلوگن بھی بتایا، پاکستان میں اس ٹائم اس کی بہت ہی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا سلوگن ہے، نشے سے پاک پاکستان۔ اگر پاکستان کو نشے سے پاک کرنا ہے تو ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو عدلیہ ہے، اس پہ بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے آنے والے وقت کے لیے، آنے والے نوجوان نسل کے لیے۔ اگر پاکستان کو ڈرگ فری کرنے کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ جو ہم دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم، بلکہ ایک ہی ادارہ ہے جو کہ ایک زبردست کام کر رہا ہے، اور وہ ہے ANF کا ادارہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے، لیکن چونکہ حکومت کے پاس وسائل وسیع ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا جو ٹریٹمنٹ ماڈل ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ایک تیزی کے ساتھ جو ڈرگز میں مبتلا ہے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ مافیا جو کہ ڈرگ سپلائر ہے ان کے اوپر گرفت مضبوط کرنی ہوگی، ان کو پکڑنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ ہمارا جو عدلیہ ہے بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے، سخت سزائیں دینی ہوگی، تبھی ہم پاکستان میں ہر نوجوان کو نشے سے پاک کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ہم جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کی ایکسپرٹ مس سمیرا بھٹی جو کہ ڈائریکٹر ہے، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کیسے ڈرگ فری کر سکتے ہیں، اس میں ہر اس آدمی کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ میرا نام سمیرا بھٹی ہے، میں ماہر نفسیات ہوں، ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے معاشرے کو ڈرگ ایڈکشن اور اس سے جو جڑے ہوئے مسائل ہیں اس سے بچا سکتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس دے سکتے ہیں، آگاہی دے سکتے ہیں۔ تو اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، پہلے میں اس کو اوور آل بریف کرنا چاہوں گی، تو وہ یہ کہ ہمیں 3 چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ایز اے ہول۔ جب بھی ہم ڈرگس کی بات کرتے ہیں یا نشے کی بات کرتے ہیں، ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، تو اس میں نمبر 1 پہ جو ہوتا ہے وہ ڈرگس ٹریفکنگ ہے۔ ڈرگس ٹریفکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے گورنمنٹ لیول پہ یا جو ہمارے ادارے ہیں
جن کو اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس کی ڈرگ ٹریفکنگ ہے اس پہ کام کر سکے، جیسے کہ اس کی کاشت کو روکا جا سکے، پھر جو ہے وہ اس کے مینوفیکچرنگ جس طرح یہ بنائی جاتی ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے، اس پہ جو ہے وہ چیک ہونا چاہیے، سیل پہ چیک ہونا چاہیے، کہاں کہاں یہ سپلائی ہو رہی ہیں، کیسے کیسے سپلائی ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں جو یہ ادارے ہیں ان کو بہت وہ اپنی گرپ اسٹرانگ کرنی پڑے گی، ان کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ذمہ داری آتی ہے وہ ہمارے جو سینئر جیسے ہمارے ملک کے لوگ ہیں جس میں ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں، ہمارے جو استاد ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو ان کا یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پریونشن پہ کام کرتے ہیں۔ اب پریونشن میں کس طرح کہ جس طرح بھی جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے، جیسے کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولز ہیں، وہاں پہ اویئرنیس سیشنز دے کے بچوں کو بتا کے کہ آپ نے ڈرگ سے دور رہنا ہے، اس کے سائیڈ افیکٹس کیا ہیں یا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے جتنے بھی پروفیشنلز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ وکیل ہیں، یا جو بھی ٹیکنیکل سٹافس ہیں، جتنے بھی پروفیشنز ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں، تو وہاں پہ بھی ان کے اویئرنیس سیشن ہونا لازمی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمز ہمیں نہیں پتہ ہوتا، کچھ لوگ تو ایکسیڈنٹلی اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا سیریس پرابلم بن سکتا ہے آگے جا کے۔ جیسے میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی فن میں یوز کر لیا، کسی دوست نے مجھے بتا دیا کہ بھئی تم تھکے ہوئے ہو، پریشان ہو، چلو میں تمہیں چیز بتاتا ہوں، اس سے ریلیکس ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اتنا جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یا آگے جا کے وہ اس کی فیملی کے لیے، اس کی مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ اور اوور آل جو ویل بینگ ہے اس کے لیے بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر لے کے آ سکتا ہے۔ تو ان کو علم نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے جہاں پہ جو ٹیچرز ہیں یا ہمارے ماہر نفسیات ہیں، وہ جو لوگ ہیں اس کو لے کے پریونشن پہ کام کر سکتے ہیں، سائیکو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، پروفیشنلز کو بھی، اسٹوڈنٹس کو بھی، سب لوگوں کو۔ اچھا، تیسرا جو لیول ہے وہ یہ کہ جہاں آپ کو لگے کہ اب پریونشن تو پاسبل نہیں ہو سکی، کہیں نہ کہیں کسی کو انفارمیشن نہیں ملی، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، تو کچھ لوگ بالکل ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہ پہلے یوز کرتے ہیں، پھر ابیوزر ہوتے ہیں، پھر وہ ایڈکشن، سبسٹنس ابیوز ایڈکشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں۔ اب فیملی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس پرسن کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیسے اس دلدل سے نکلوں۔ اس دلدل کے جو آپ جتنا بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پھنستے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو خود پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ اب یہ ہماری زندگی میں ہر طرف ڈرگز آ گئی ہے، اس نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، پھر بھی وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایڈکشن ہو گئی ہے۔ اب وہ چیز جو یوزر تھا وہ بیماری کی طرف آ گیا، تو ظاہر ہے جہاں پھر بیماری ہوتی ہے وہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟ ٹریٹمنٹ ہے، جہاں ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ارد گرد یا آپ یا کوئی بھی آپ کا جاننے والا، وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب وہ اس چیز میں پھنس چکا ہے، وہ اس سے نہیں نکل پا رہا، تو اس کے لیے ریہیبلیٹیشن ضروری ہو جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ ضروری ہو جاتا ہے۔ سو ٹریٹمنٹ میں کیا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، ہم کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، تو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے فزیکل، ان کی سائیکولوجیکل ویل بینگ پہ کام کرنا ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ایک ایسی فیسلٹیز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو ایک ہی چھت کے نیچے سارے جو کمپوننٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں، جیسے فزیکل ہیلتھ کو دے کے وہ آپ کی جو ہے میڈیسن جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارے نفسیات ہوتے ہیں جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پہ کام کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، آپ کے جو بھی ایموشنل، بیہیورل یا سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرتے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح عالم دین ہوتے ہیں جو آپ کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ریسرچز موجود ہیں کہ جتنا آپ ریلیجیس پرسن بہت جلدی اس چیز سے نکل آتا ہے، جیسے وہ اپنے ہائر پاور سے ہیلپ کرتا ہے، اور جو لوگ ریلیجیس ہوتے ہیں وہ بہت آسانی سے جو ہے وہ ڈرگس کو اوور کم کر لیتے ہیں، اس سے نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ڈفرینٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کسی ایک تھیراپی کا کام نہیں ہوتا، اس میں ڈفرینٹ جو ایک ٹیم ہوتی ہے وہ مل کے ڈفرینٹ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ایک انسان کو اس پرابلم سے نکالتے ہیں۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو ایڈکشن کی بیماری ہے یہ ٹریٹیبل ہے، کیوریبل ہے، اس کا علاج پاسبل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب مینیجیبل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ڈرگس کی بیماری ہوگی یا آپ کو نشے کی بیماری لگی تو اب اس سے نکل نہیں سکتا، آپ آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ سو یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ہم جو ہے چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تینوں چیزوں کو لے کے چلیں، ہم کوشش کریں کہ آپ ڈرگس سے دور رہیں، پریونشن ظاہر ہے اس میں ہم کام کر سکتے ہیں، یا ہم جو اس کے ٹریٹمنٹ پہ کام کر سکتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے ڈرگ ٹریفکنگ کی تو وہ پھر ذمہ داری ہماری گورنمنٹ پہ آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب اب ایک اندازے کے مطابق 6.9% جو ملین لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ اب تک ڈرگس یوز کر رہے ہیں اور ایڈکشن کی بیماری میں مبتلا ہیں، جس میں سے چند جو 3% جو لوگ ہیں وہ ٹریٹمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، اور فیمیل تو بالکل ہی اگنورڈ ہیں۔
تو گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ اس میں بہت بڑا رول ہوگا، جس میں یہ کہ فیمیل کی نیڈس کو بھی دیکھا جائے، ان کے ٹریٹمنٹ فیسلٹیز، اور ایون کہ بچے جو 18 سال سے کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کا آپ ٹریٹمنٹ ایڈلٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی الگ سے فیسلٹیز جو ہے نا اس کو ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ماہرین سے ہم نے آپ کے لیے ایک میسیج نما ایک جو ہم کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں کیا کر سکتے ہیں، تو یہ صرف ایک میسیج پہ محدود نہیں رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں سے ہم جتنا اویئرنیس میسیج ہو سکتے ہیں ان کے پاس جا کے ہم جتنی توغہ ہو سکتی ہے پاکستان کو ڈرگز فری، منشیات سے پاک بنانے کا عزم اور ارادہ کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اس کو کامیابی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور خاص طور پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔